ابھی آپ 4 سال رہی ہو اس کے ساتھ, 4 سال رہی ہو نا جی. اب سب کو پتہ لگ گیا, سب نے ویڈیوز دیکھ لی, سارے جہان نے دیکھ لی. کیا چاہتی ہو, اب نکاح کرے آپ کے ساتھ؟ نکاح کرنا چاہتی ہو اس کے ساتھ ابھی بھی؟ ایسا مرد جس نے آپ کو ہر بازار میں ہر جگہ پر آپ کو اس نے اس طرح نشر کیا, اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نہیں کرنا چاہتی. پھر کیا چاہتی ہو؟ میں یہی چاہتی ہوں اسے اتنی ایسی سزا ملے جو میری دیکھنے والی بہنیں ہیں ان کو بھی پتہ لگے, لیکن غلط چیز کا انجام غلط ہی ہوتا ہے. آج اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوتا ہے بہت زیادہ. جو آپ نے 4 سال اس کے ساتھ تعلقات بنائے, 4 سال تک تو ایک عورت سمجھ جاتی ہے نا. یہاں پر تو عورتوں کو 4 دن بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ صرف میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا. آپ نے تو 4 سال گزارے ہیں. بھروسے کی بنا پر میں نے تو ایک عورت, آپ خود ہی سوچے, طلاق یافتہ ہمارے ملک میں جو طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, آپ اچھی طرح سے سمجھدار ہے, جانتی ہیں. جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں طلاق یافتہ کو کوئی نہیں اچھا سمجھتا, چاہے قصور لڑکے کا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمیشہ لڑکی کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے. بھی یہی غلط تھی. میں نے تو یہی سوچا بھئی ایک گھر میرا ٹوٹ گیا, چلو دوسرا بن جائے گا, میرے ماں باپ کے کندھوں پر بوجھ نہیں آئے گا میرا. لیکن میں گھر بنانے کے چکر میں اپنی زندگی اجاڑ بیٹھی. کوشش کی ہے اس کے کہنے پر؟ جی. کس طرح؟ گولیاں کھائی تھی. کون سی؟ جو نیند والی ہوتی ہے. اس کے کہنے پہ زندگی ختم کرنے چلی تھی؟ کیا کرتی ہوں, اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جدھر بھی جاؤں اور کوئی گندا کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, پھر کیا کروں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب مجھے انصاف آخری دفعہ ہے, نہ ملا تو میں نہیں رہوں گی زندہ. اس کی خواہش کو پورا کر دو گی؟ اس کو پھر دنیا میں کسی اور عورت کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ جاؤ گی؟ اس کی خواہش کو پورا کر دو گی اپنی؟ وہ تو تم سے ہر میسج پہ کہہ رہا ہے کہ ویڈیو بناؤ, مجھے وہ ویڈیو بھیجو اور اس کے بعد ختم کرو. اس کے تو ہر میسج پر یہ چیزیں ہیں. اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے. میم اور میں کیا کروں, میرا انصاف نہیں ہو رہا. 6 مہینے ہو گئے ہیں, آپ FIR کی ڈیٹ دیکھیں, 6 ماہ تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے. لیکن جہاں جاتی ہوں کوئی آگے دھکا دے دیتا ہے, کوئی پیچھے دے دیتا ہے, کوئی کدھر کا بولتا ہے, جدھر کا کوئی بولتا ہے ادھر ہی جاتی ہوں. لیکن انصاف پھر بھی نہیں ہوا. اس خاتون کو کھلے عام دھمکایا گیا ہے, تمہیں مار کے گٹر میں پھینک دوں گا, تمہیں جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا, وعدہ ہے اگر ہو جائے تو میرا نام بدل دینا. کیا نام ہے اس کا؟ راشد ہے, چیڑی مار بلاتے ہیں. چڑی مار, وہی دیکھیں جی اس نے لکھا ہوا ہے اگر میرا نام بدل دینا. چڑی مار اس کا نام ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام بھی چڑی مار نہیں. یہ دھمکایا جا رہا ہے اس لڑکی کو. یہ ایسا کوئی بدبخت ہے کہ 4 سال تک اس لڑکی کو اسی جھانسے میں رکھا کہ نکاح کروں گا, نکاح نہیں کیا, 2 بار اس کا حمل ضائع کروایا. اس کے بعد اس کو اب اس بات کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کی نازیبا ویڈیوز بھیج کے کہ ختم کر لو اپنی زندگی کو تاکہ میری تم سے جان چھوٹے, ورنہ میں تمہیں مار کر گٹر میں پھینکوں گا, تمہیں جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ عورت ہے, جب عورت کو طلاق ہوتی ہے کسی اور مرد کے لیے, پھر عورت اس مرد کے ساتھ دوستی کرتی ہے یہ سوچ کے کہ مجھ سے نکاح کرے گا, پھر اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, پھر وہ تعلقات بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے. اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو مجھے جیسا میرے ساتھ کیا ہے نا تم نے, اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے. تمہاری بیٹی پیدا اس کے ساتھ ایسا کرے. میرے ساتھ بہت برا کیا اس نے. میڈم کچھ کہنے کے علاوہ اور میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتی. کوئی نہیں سن رہا میری. 3 دن ہو گئے مریم نواز کے دفتر کے باہر چکر لگاتے, لیکن کسی نے کوئی نہیں سنا. واپس بھیج دیتے, کہتے کہیں اور جاؤ. کہاں جاؤں میں؟ خوف سے کہیں جاتی ہوں, ڈر کے جاتی ہوں کوئی کچھ کر نہ لے. ایک حادثے سے نکل نہیں پا رہی ہوں, کوئی دوسرا حادثہ نہ ہو جائے میرے ساتھ. آپ خود بتائیں, اکیلی لڑکی باولپور سے لاہور آ گئی. اگر وہ بد کردار ہوتی تو چپ کر کے گھر بیٹھ جاتی. چلو یہ نہیں تو اور صحیح, کوئی اور مل جائے گا. آپ خود سوچیں اگر میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہو تو میں اس کے پیچھے اتنا ذلیل نہیں ہوتی. 6 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے.
تشویش ہی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. 2-2.5 لاکھ لے لیے ان سے, ڈی این اے نہیں کروایا, میڈیکل بھی نہیں کروایا. پھر میں کہاں جاؤں. پچھلے ہفتے ہی ضمانت کی درخواست دی تھی. اتنے کام کرتی ہوں, جو پیسے اکٹھے کرتی ہوں اس کے اوپر لگاتی ہوں, وہ بھی جج صاحب نے خارج کر دی. ویڈیو دکھائی, تصویریں دکھائی, پکچر دکھائی. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں لوگ. ایک اکیلی لڑکی کو انصاف نہیں ملتا, بس یہی ہے دنیا کا دستور. جس کے پاس پیسہ ہو, پاور ہو, اسی کو سب کچھ ملتا ہے. لڑکیوں یہ سبق ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ تمام لڑکیوں کے لیے سبق ہے. جتنی بھی بہنیں بچیاں دیکھ رہی ہیں یہ کسی ایسے شخص کی وجہ سے وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں, یہ سبق ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ادارے اس کی کتنی سن رہے ہیں, سامنے آپ لوگوں کے. یہ جنگ آپ لوگوں کو خود ہی لڑنی ہوتی ہے. جب آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں نا, کچھ ایسا کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جنگ پھر آپ نے خود ہی لڑنی ہوتی ہے.